اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ ہر سال آنے والی کچھ تاریخیں ایسی ہیں جو بہت یادگار دن ہیں، اور ان یادگار دنوں میں سے ایک دن 6 ستمبر کا دن بھی ہے۔ پاکستان کو وجود میں آئے ابھی صرف 18 سال ہوئے تھے کہ پاکستان کا اصلی دشمن اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ ارض پاک میں داخل ہوا۔ کتنی بے وقوفی ہے یہ سمجھ لینا کہ پاکستان ابھی نیا بنا ہے، اسے بھی تحاشا مسائل درپیش ریزسٹ نہیں کر پائے گا، نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اوپر خدا کا خاص ہاتھ ہے۔ کبھی نہ مٹنے کے لیے وجود میں آنے والی ارض مملکت جوش و جذبے کے ساتھ ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہی تھی۔ آج کے دن پھر وہی معجزات ہونے والے تھے جو غزوہ بدر و حنین میں ہوئے تھے۔ 1965 کی جنگ کی وجوہات کیا تھیں؟ کس اہم شخصیت نے وطن کے ساتھ غداری کی؟ کس نے کتنا نقصان اٹھایا؟ آج ہم ان تمام رازوں سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ اس ملک کی سرحد کو کوئی چھو نہیں سکتا، جس ملک کی سرحد کی نگہبان ہیں آنکھیں۔ 1965 کا سال پاک و ہند کی ہسٹری میں اتنا یادگار کیوں ہے؟ 6 ستمبر کی اہمیت کو جاننے کے لیے ہم 56 سال پیچھے جاتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں بگاڑ اور علاقے میں کشیدگی کی واحد وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ یہ مسئلہ اتنا شدید ہے کہ 1947 اور 48 میں بھی ان دونوں ممالک کے درمیان زبردست جنگ چھڑی تھی، جس کے بعد آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان لائن آف کنٹرول بنا دی گئی، جسے سیز فائر لائن یا جنگ بندی لائن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سیز فائر لائن 470 میل لمبی ہے۔ اس کی حفاظت پاک فوج کی 12ویں ڈویژن کر رہی تھی۔ اس زمانے میں آزاد کشمیر کی اپنی بھی فوج تھی، جنہیں آزاد کشمیر فوج کہتے تھے، جو 12ویں ڈویژن کے ماتحت کام کرتی تھی۔ پاک فوج کی تعداد بھارت کے 1/3 سے بھی کم تھی، اور کم نفری کی وجہ سے کئی علاقوں میں چوکیاں بھی نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے کئی پیٹرولیم علاقوں میں اپنی نفری تعینات کر دی۔ بھارتی فوج وہاں آئے دن گولہ باری کرتی، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا نکلنا دوبر ہو گیا۔ گولہ باری سے جو جانی اور مالی نقصان ہو رہا تھا اس کا بھی کوئی شمار نہیں تھا۔ جب جنرل اختر حسین ملک نے 12ویں ڈویژن کی کمانڈ سنبھالی تو انہوں نے ان علاقوں کی طرف خاص توجہ دی، جس سے حالات کچھ بہتر ہوئے۔ 1965 کی جنگ کی کہانی ایکچولی اپریل 1965 میں شروع ہوئی، جب رن آف کچھ کے علاقے میں انڈیا پاکستان کے مابین ڈسپیوٹ ہوا، جہاں پاکستان کو مائنر سکسیس ملی۔ اس کامیابی کی وجہ سے جنرل ایوب خان نے آپریشن جبرالٹر شروع کیا اور پاکستان کے تقریباً 40,000 آدمیوں پہ مشتمل ایک گوریلا فوج تیار کی۔ یہ فوج 9 آرمڈ فورسز میں تقسیم تھی، جن کے نیم صلاح الدین ایوبی، غزنوی، طارق، بابر، قاسم، خالد، نصرت، سکندر اور خلجی تھے۔ اس آپریشن کی کمانڈ جنرل اختر حسین کے ہاتھ میں تھی۔ آپریشن جبرالٹر میں پاکستانی فوج نے جموں کشمیر کے کچھ علاقوں پہ اپنا کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن زیادہ کامیابی نہ مل سکی۔ 1 ستمبر 1965 کو آپریشن جبرالٹر کے ساتھ ہی ایک اور آپریشن شروع کر دیا گیا، جس کا نام تھا آپریشن گرینڈ سلیم۔ اس آپریشن کا مقصد اخنور برج پہ اپنا کنٹرول قائم کرنا تھا۔ اخنور برج جموں اینڈ کشمیر میں واقع ہے۔ اس برج کے ذریعے بھارتی فوج تک ملٹری سامان پہنچایا جاتا ہے۔ یہ برج دریائے چناب کے اوپر واقع ہے۔
पाकिस्तान की आर्टिलरी 4 कॉर्प्स ने 110 गनों के साथ इंडियन फौज पे भारी शेलिंग की। उधर भारतीय चक पंडित से पाकिस्तानी अफवाज पे शदीद फायरिंग हो रही थी। मेजर मियां रजा शाह ने अपने टैंकों के साथ कमाल बहादुरी का मुजाहरा करते हुए चक पंडित पे चढ़ाई की, बेमिसाल बहादुरी दिखाई और उस पे अपना कंट्रोल हासिल करके शहादत का जाम नोश किया। भारत की एक और मजबूत पोजीशन बोरे जाल थी, जहां उन्होंने बारूदी सुरंगों का जाल बिछा रखा था और हारदार तारें भी लगी हुई थी और 200 से ज्यादा सिपाही वहां मौजूद थे। मेजर शाह नवाज ने अपनी बटालियन के साथ उस जगह हमला कर दिया। 400 गज की दूरी पे इन पर शदीद गोलाबारी की। उन्होंने कमाल हिकमत अमली और बहादुरी से दुश्मन से वो जगह खाली करा ली। इस ऑपरेशन में मेजर शाह नवाज भी शदीद जख्मी होके शहीद हो गए। जनरल अख्तर हुसैन मलिक अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से छंब जोड़ियां को फतह करके इखनौर तक पहुंच गए और चंद घंटों में सारा कश्मीर फतह हो जाना था कि इनको हटा के जनरल यहया को उनकी जगह भेज दिया गया, जिसकी वजह से अच्छी खासी पाकिस्तानी फौज की फतह शिकस्त में बदल गई और उन्हें वापस आना पड़ा। ब्रिगेडियर अजमत खान ने जानबूझ के पाकिस्तानी फौज की पेशकदमी रोक दी। फिर इसके बाद क्या हुआ? क्या ये शिकस्त फतह में तब्दील हुई और पाकिस्तान की जमीनी फौज, बहरिया और पाक फिजाइया ने क्या क्या अजीम कारनामे सरअंजाम दिए? ये सब कुछ जानने देखिए इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट।